بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور معزز ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا بیان تقوی، جسم کا محافظ، یہ ہے کہ تقوی جسم کا محافظ کیسے ہے۔ تقوی کے لغوی معنی پرہیزگاری اور پارسائی کے ہیں۔ پرہیزگار اسے کہتے ہیں جو برائیوں سے بچے، خطرات سے بچے، نقصان کاٹے، خسارے سے بچنے کی کوشش کرے، بچنے کا شعور رکھے اور بچنے کا شعور رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک مثل مشہور ہے کہ اگر ہم اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی تو چھوڑ دیں، برے کام تو چھوڑ دیں۔ برے کام کے بارے میں پہلے بیانات میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ برا کام کسے کہتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اتباع رسول کے خلاف ہو، برا کام ہے۔ جو اللہ کی رضا اور رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص تر اتباع میں ہو، اچھا کام ہے۔ تو آئیے تقوی پر بات کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے اور یہ ہمارے جسم کا کس طرح سے محافظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں سورہ بقرہ اس کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کتاب کو جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدایت کا اعلان فرمایا ہے اور ہدایت کی گارنٹی دی ہے کہ یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی والے ہیں۔ تو تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ اس پر ایک اختصار سے بہت سا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ برے کاموں سے بچنا، برے کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، اچھے اعمال کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا، برائیوں سے بچنا، پرہیزگاری جسے کہتے ہیں پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی جسم کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے؟ تو محترم کہ ہمیں مستحبات و واجبات پر عمل اور محرمات و مکروہات سے اجتناب ضروری ہے۔ نامہ اعمال میں اگر برائی یا بد اخلاقی ہوگی تو بدن قبر کی اذیتوں سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ انسان اعمال، عقائد اور اخلاق ہر اعتبار سے سالم ہوگا تو اس تباہی سے بچ سکتا ہے، اور اعمال کی تباہی سے بچنے کا فقط ایک یہی راستہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو کر توبہ کر لیجیے اور صاحبان حقوق کو یہیں راضی و خوشنود کر لیجیے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیجیے، اور اگر آپ کے اوپر کسی کا کوئی حق ہو تو اسے ادا کر لیجیے، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہے
تو معذرت کر کے آپس میں میل جول برقرار کر لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کی تباہی سے نجات پانے کے لیے سامان یہیں سے فراہم کرنا ہوگا۔ تو محترم اور معزز، اللہ پاک جو کچھ بیان کیا اور سنا، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔